مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک خوبصورت غزل اور اس کی مختصر تشریح پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ پیش خدمت ہے شب وصال میں مونس گیا ہے بن تکیہ۔ یہ غزل غالب کی ان تخلیقات میں سے ایک ہے جو سنجیدہ غزل کی روایت میں ہلکی پھلکی شوخی اور ظرافت بھی لے کر آتی ہے۔ غالب نے تکیہ کا جو لفظ ہے، جو عام طور پہ ظاہر سر رکھنے کا سہارا ہے، اس کو اپنی اس خوبصورت غزل میں اور اس کے مختلف اشعار میں مختلف معنوں اور حالات میں استعمال کیا۔ اس ورڈ پلے سے ایک مزاح بھی پیدا ہوا اور اس سے غالب کی ذہانت اور حس مزاح کی خصوصیت بھی نظر آتی ہے۔ اس غزل کے بعض اشعار آپ دیکھیں گے کہ بڑے رومانوی ہیں اور بعض بڑے طنزیہ ہیں، اور کچھ اس میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ تھوڑا سا فلسفیانہ اشارے بھی رکھتے ہیں۔ تو پہلا شعر دیکھتے ہیں۔ شب وصال میں مونس گیا ہے بن تکیہ، ہوا ہے موجب آرام جان و تن تکیہ۔ شب وصال کہتے ہیں ملاقات کی رات کو، محبوب سے ملنے کی رات شب وصال، شب مالے رات، وصال مالے ملنا۔ مونس عربی زبان کا لفظ ہے اور ایک صفت ہے۔ مونس کا مطلب ہے جس سے انسیت ہو، ساتھی کہہ سکتے ہیں، دل کا سکون دینے والا، میل جول رکھنے والا، آرام دینے والا، معاون آپ اسے کہتے ہیں، سپورٹ کرنے والا، مددگار، ہمدم، غمخوار کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو مونس دوست بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ اور بن بغیر کو کہتے ہیں، بن تیرے بغیر۔ تکیہ دو تین معنی ہیں اس کے، سر رکھنے کا سہارا بھی تکیہ کہتا ہے، پلو، اور انحصار کرنے کو بھی تکیہ کرنا کہتے ہیں۔ موجب یعنی سبب یا ریزن، وجہ۔ آرام جان و تن یعنی جسم اور روح کا سکون۔ آرام جانتے ہی ہیں آپ، جان اور تن سے مراد یہاں جسم اور روح کا سکون ہے۔ تو اس شعر کے کئی مفہوم نکلتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو اس کی پہلی اور آسان ترین تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اگر ملن کی رات ہے اور تکیے کا ذکر ہے تو عاشق اکیلے تو تکیے پہ لیٹے گا نہیں، یقیناً اس کے ساتھ اس کا محبوب بھی ہوگا، یعنی ایک ہی تکیے پر دونوں کے سر ہوں گے، یعنی دونوں انتہائی قرب کی حالت میں ہوں گے۔ تو عاشق کی نظر میں یہاں تکیے کا وجود دو جسموں کو ایک جان کرنے کا سبب ہے، اسی لیے غالب اسے جسم اور روح کے آرام کا سبب بتا کر اصل میں محبوب کے قرب کو موجب آرام جان و تن کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بعض افراد کے نزدیک اس شعر کی تصریح کچھ اس طرح بھی ہے کہ محبوب سے ملنے کی رات میں تکیہ ایک ساتھی میں تبدیل ہو گیا محبوب کے لیے، اور اسے اس سے اتنا سکون ملا ہے جو شاید مجھ سے ملنے میں نہیں آتا۔ تو اس لیے یہاں تکیے پر زور ہے کہ اس نے رقیب کی جگہ لے لی ہے۔ اگر شب وصال کا ذکر نہ ہوتا تو اس شعر کے معنی تو پھر یکسر تبدیل ہی ہو جاتے۔ ویسے بعض افراد کی رائے میں یہ شعر محبوب کے وصال کی رات کا ذکر کرتا ہے، جہاں غالب ہلکے طنز کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس میں محبوب کا ساتھی کوئی انسان نہیں بلکہ ایک تکیہ ہے۔ اینیویز، میرے خیال میں یہ شعر وصل کی رات کی کیفیت ہی کو بیان کرتا ہے، لیکن غالب اس میں یہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے قرب کی اس رات میں تکیہ ایک مونس یعنی قریب ترین ساتھی اور ہمراز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اب محبوب کے قرب اور خوشی کی کیفیت میں تکیہ جسم اور روح دونوں کے لیے سکون اور راحت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ جو تکیہ ہے وہ صرف جسمانی سہارا نہیں ہے بلکہ جذباتی آسودگی اور وصل کی لذت کا میرے خیال ایک استعارہ بھی بنتا ہے یہاں۔ تو اینیویز، اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ خراج بادشاہ چین سے کیوں نہ مانگوں آج، کہ بن گیا ہے خمِ جاد پر شکن تکیہ۔ خراج ٹیکس کو کہتے ہیں، نذرانے کو، محصول کہہ سکتے ہیں آپ، بہرحال زرمالیہ بھی کہتے ہیں دوستو پرانی۔ بادشاہ جس طرح اس غزل میں لکھا ہے وہ پرانی اردو میں بادشاہی کی تخفیف ہے۔ یہ چین کے بارے میں یہاں جو چین کا لفظ ہے، ویسے تو اس کی لفظی معنی تو چننے والا یا باریک آواز یا نحیف آواز یا چڑیا کی آواز، یہ سب چین کہلاتے ہیں لغت کے حساب سے۔ تو یہاں تشریح اس کی بیان کی جاتی ہے کہ بادشاہ چین سے مراد یہ کہ حسن و جمال کا بادشاہ یا خوبصورتی کی سلطنت کا سب سے بڑا حاکم، اور یہ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے جو آگے اگلے مصرے میں آپ کو پتہ چلے گی کہ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں، حسن و جمال کا بادشاہ۔ اور خم موڑ کو کہتے ہیں، جاد گھنگریالے بال جو ہوتے ہیں نا، گھنے اور گھنگریالے بال، ان کو کہتے ہیں، عربی کا لفظ ہے یہ بھی بہرحال۔
تو سر کے بالوں کی لٹ کو بھی کہتے ہیں زلف، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مڑے ہوئے بال. شکن تو آپ جانتے ہیں سلوٹ کو شکن کہتے ہیں. تو تکیہ، یہاں پہ جو تکیے کا مطلب ہے وہ سہارا ہے. تو غالب فرما رہے ہیں کہ محبوب کے گھنگریالے اور گھنے بالوں کی زلفیں اتنی گھنی ہیں کہ ان کے نیچے پڑا ہوا تکیہ بھی مشکل نظر آ رہا ہے. یعنی کہ بن گیا ہے خمِ جاد پر شکن تکیہ. تو خمِ جاد کیا ہے؟ زلف کے گھنے بال، موڑ ان کے. تو اصل میں وجہ کیا ہے کہ غالب یہ فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے تکیہ بھی ایک شکن ہی ہو، تو کیوں نہ میں اس پر اتراؤں اور سب سے اس کا خراج وصول کروں، خواہ وہ بادشاہ چین کیوں نہ ہو. یہاں چین کا ذکر اس لیے بھی آیا کہ قدیم زمانے میں چین ریشمی کپڑوں، نایاب چیزوں اور نزاکت کے لیے مشہور تھا. یعنی غالب نے محبوب کی زلف کی نرمی اور ریشمیت کی طرح گھنے پن کو چین کے قیمتی خزانے یعنی چینی ریشم سے تشبیہ دی ہے. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ محبوب کے گھنگریالے اور گھنے بالوں کی لٹ میں جو لہر اور شکن ہے وہ لاسانی ہے. گویا حسن و جمال کے بادشاہ کو بھی اسے دیکھنے کے لیے ٹیکس دینا چاہیے، خراج دینا چاہیے. یعنی اس شعر میں غالب نے اب صرف اپنے محبوب کی زلف کی لہر اور اس کے گھنے پن کو اس شعر میں بیان نہیں کیا کہ ریشم جو عموماً گچھوں کی شکل میں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں بھی بل ہی بل ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ غالب یہاں اپنے محبوب کی زلفوں کے بل کو ریشم کے ریفرنس سے چین کے بادشاہ یا حسن و جمال کے بادشاہ سے بھی خراج طلب کر رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ یہ اتنے نفیس ہیں یعنی وہ زلف ہیں کہ جیسے چین کی قیمتی ریشم. جیسے کوئی کہہ دے کہ یہ بال اتنے نرم، گھنے اور ملائم ہیں کہ لگتا ہے کہ شاہی محل کی ریشمی چادر پر کسی نے اپنا سر رکھ دیا ہو. خراج بادشاہ چین سے کیوں نہ مانگوں آج، کہ بن گیا ہے خمِ جاد پر شکن تکیہ. اگلا شعر دیکھتے ہیں. بنا ہے تختہ گل ہائے یاسمی بستر، ہوا ہے دستہ نسرین و نسترن تکیہ. تختہ بچھونے کو کہتے ہیں، بستر کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یہاں اس سے یہ بھی مراد ہے. گل ہائے یاسمین، یاسمین چمیلی کو کہتے ہیں. گل ہائے یاسمین، چمیلی کے پھول، اور دستہ سے مراد گلدستہ. تو نسرین و نسترن جو ہیں یہ ایک ٹائپس ہیں خوشبودار پھولوں کی. اور ایک اور بھی آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ ایک طرح کی آتش بازی آپ نے دیکھی ہوگی فائر ورکس میں، جو اوپر جا کے ایک پھول سی شکل میں وہ بن جاتا ہے، اس کا جو بارود ہے. تو چمیلی اور جوہی جیسے پھول سے مشابہ پھول ہوتے ہیں وہ، تو اس لیے چونکہ وہ چاروں طرف ایسے جھڑتا ہے نا، تو اس کو بھی نسرین و نسترن کہتے ہیں. تو بہرحال ایک قسم کا ایک جنگلی سفید گلاب ہے، اس کو بھی اس کی ٹائپس ہیں نسرین و نسترن. تو آسان مفہوم تو یہ ہے کہ میرا بستر چمیلی کے پھولوں سے ڈھکا ہوا ہے. جیسے شادی کے کمرے میں سیج نہیں بنی ہوئی ہوتی، بیڈ پہ پھول ہی پھول ہوتے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ تکیہ میرے سر کے نیچے ایسے ہے جیسے نسرین و نسترن کے پھولوں کا گلدستہ، یعنی وہ جو سفید گلاب کے پھول ہیں اس کا تکیہ ہے، اور چمیلی کے پھولوں سے بستر ڈھکا ہوا ہے. تو یعنی سراسر خوشبو اور لطافت میں آرام کی ایک زبردست صورتحال کو بیان فرما رہے ہیں غالب یہاں پہ. یعنی ماحول خوشبو اور نزاکت سے بھرا ہوا ہے. اگلا شعر دیکھتے ہیں. فروغ حسن سے روشن ہے خواب گاہ تمام، جو رخت خواب ہے پروی تو ہے پرن تکیہ. واہ کتنا خوبصورت شعر ہے. فروغ کے معنی ہے روشنی یا چمک کے، اور خواب گاہ تو آپ جانتے ہیں بیڈ روم کو کہتے ہیں، سونے کا جو کمرہ ہوتا ہے. رخت کہتے ہیں بستر کو، بعض جگہ لباس کو، پوشاک کو، کوئی ساز و سامان ہو وہ بھی رخت کہلاتا ہے، مکس قسم کا. پروین ستارہ کو بھی کہتے ہیں، کسی ماہر شخص کو بھی کہتے ہیں، کوئی اچھا گاتا ہو یا کوئی اچھا خطیب ہو اس کو بھی کہتے ہیں. اور ایک سریا کو بھی پروین کہتے ہیں، وہ ستاروں کا گچھا نہیں ہوتا جو سردیوں میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے، سریا جسے کہتے ہیں، نہایت اچھا، عمدہ وغیرہ. پرن جو ہے وہ ایک قسم کا ریشم ہے، ریشم کی ایک ٹائپ ہے. تو غالب اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ محبوب کے حسن کی روشنی سے ساری خوابگاہ جگمگا رہی ہے. فروغ حسن سے روشن ہے خوابگاہ تمام، دا ہول بیڈ روم. تو حسن کی یہ چمک اتنی ہے کہ وہاں چراغ یا قندیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور جو پورا بیڈ روم ہے وہ ایک نورانی مقام بن گیا.
پھر اگلے مصرے میں جو رخت خواب ہے پرویں تو ہے پرن تکیہ، اس مصرے میں غالب فرما رہے ہیں کہ محبوب کے سونے کے حوالے سے اب بات کر رہے ہیں کہ بستر ایسا ہے جیسے آسمان پر ستارے جگمگا رہے ہوں، اور تکیہ ایسا ہے جیسے نرم، ہلکا اور ملائم جیسے کسی پرندے کے نرم پر۔ اب یہاں دیکھیے آپ، پچھلے شعر میں وہ پھولوں سے اپنے بستر کو سجا رہے تھے، اس شعر میں آپ دیکھیں کہ ستارے، آسمان اور پروں کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اگر بستر پر ستاروں کی مانند چمکنے والا کپڑا بچھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ رکھا تکیہ گویا پروں سے بنا ہوا ہے، تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے زبردست بیڈ روم کی بات ہوگی۔ یہاں پرویں سے مراد ایک چمکدار اور حسین کپڑا ہے جو روشنی میں دمکتا ہے، اور پرن کا مطلب ہے نرم، ہلکا اور ملائم جیسے کسی پرندے کے پر۔ تو اس طرح غالب بیڈ روم یا کمرے کی لطافت اور نفاست کا نقشہ کھینچ رہے ہیں اس شہر میں، یعنی ایک طرف محبوب کا حسن جو جگہ کو روشن کر رہا ہے پہلے مصرے میں، اور دوسری طرف خوابگاہ کا ساز و سامان جو نہایت حسین و نازک ہے، بالکل محبوب کے حسن کے معیار کے مطابق۔ تو یعنی کہ مکیں بھی خوبصورت اور مکان بھی خوبصورت۔ چلیں جناب آگے چلتے ہیں۔ اگلا شعر ہے کہ مزہ ملے کہو کیا خاک ساتھ سونے کا، رکھے جو بیچ میں وہ شوخ سیم تن تکیہ۔ واہ! فرماتے ہیں کہ خاک کا مطلب تو آپ جانتے ہیں، بالکل نہیں، خاک نہیں، شوخ نٹکھٹ چنچل کو بھی کہتے ہیں، سیم تن چاندی جیسا بدن۔ تو نسبتاً آسان شعر ہے کہ اپنے خوبصورت محبوب کی جو شوخی ہے اس میں وہ شرارت کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں سونے کے لیے ساتھ تو لیٹے ہیں لیکن بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، کیونکہ محبوب نے درمیان میں تکیہ رکھ دیا۔ تو مزہ ملے کہو کیا خاک ساتھ سونے کا، یہ رکھے جو بیچ میں وہ شوخ سیم تن تکیہ۔ تو اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اگرچہ تھا یہ ارادہ مگر خدا کا شکر، اگرچہ تھا یہ ارادہ مگر خدا کا شکر، اٹھا سکا نہ نزاکت سے گل بدن تکیہ۔ واہ! اٹھا سکا نہ نزاکت سے گل بدن تکیہ۔ نزاکت نرمی، نازک مزاجی کو کہتے ہیں، گل بدن گلاب جیسا بدن، نازکی صحیح ہے بیسیکلی، لیکن گلاب جیسا بدن نازک اور لطیف کہہ سکتے ہیں۔ محبوب کو تشبیہ دی جاتی ہے عموماً گل بدن سے۔ تو محبوب کا ارادہ تو یہ تھا کہ وہی تکیہ پھینک کے عاشق کو مارے، لیکن شومی قسمت کہ وہ محبوب اتنا نازک ہے کہ تکیہ بھی اٹھا نہیں سکتا۔ اب یہ جو بات ہے یہ محبوب کے پھولوں جیسے بدن رکھنے کی خوبی کی طرف اشارہ ہے، اور اس کی نزاکت کو بڑی خوبی سے بیان کر رہے ہیں۔ یہاں غالب ایک شوق اور ایک ہلکی سی طنزیہ کیفیت بھی پیدا کرتے ہیں۔ اس میں منظر بیان کر رہے ہیں کہ محبوب کا ارادہ تھا کہ وہ غصے یا نخرے میں آ کر تکیہ عاشق کو دے مارے، لیکن قدرت کا کرم ہوا کہ وہ ایسا نہ کر سکا۔ وجہ یہ نہیں کہ اس نے ارادہ بدل لیا، بلکہ اس لیے کہ اس کا جسم اتنا نازک اور کمزور ہے کہ وہ ایک ہلکا سا تکیہ بھی اٹھا نہیں سکتا۔ اب دیکھیے یہ بات خالی اس شعر میں اس منظر سے متعلق نہیں ہے، کہیں بھی یہ غالب کی شاعری میں اصل میں یہی خوبی ہے کہ زندگی کے مختلف معاملات میں غالب کے اشعار کو محاورتاً بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ اگر آپ اس شعر کا مطلب سمجھیں تو کسی بھی ایسی سچویشن میں بڑا فٹ ہو جاتا ہے جہاں پہ کوئی آدمی کا ارادہ تو نیک نہیں ہو، مگر خود ہی کچھ ایسا کام ہو جائے کہ اس کے بس میں نہ رہے ہمارے ساتھ کچھ برا کرنا۔ تو اگرچہ تھا یہ ارادہ مگر خدا کا شکر، اٹھا سکا نہ نزاکت سے گل بدن تکیہ۔ بہت خوبصورت شعر ہے۔ اور اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ یہ رات بھر کا ہے ہنگامہ صبح ہونے تک، یہ رات بھر کا ہے ہنگامہ صبح ہونے تک، رکھو نہ شمع پہ اے اہل انجمن تکیہ۔ واہ! رکھو نہ شمع پہ اے اہل انجمن تکیہ۔ ہنگامہ جانتے ہیں آپ، شور و سرگرمی، کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو، شور و غل ہو رہا ہو، اس کو ہنگامہ کہتے ہیں۔ اور اہل انجمن، انجمن کے لوگ، محفل کے لوگ۔ اچھا، اب غالب اس شعر میں ایک نئی سچویشن میں ہمیں لے گئے ہیں۔ اب یہاں وہ کسی محفل میں شریک لوگوں کو ایکچولی نصیحت فرما رہے ہیں کہ یہ روشنی یا یہ جو شمع کی جو چمک ہے یہ محض وقتی ہے، صبح ہونے تک ہی ہے، اسی لیے اس پر ضرورت سے زیادہ ٹرسٹ کرنا یا ڈپینڈ ہونا اس کے اوپر یہ صحیح نہیں ہے۔ فرما رہے ہیں کہ یہ رات بھر کا ہے ہنگامہ صبح ہونے تک، رات بھر کی جو یہ
ساری چکا چوندھ ہے نا بس یہ صبح ہوتے ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک علامتی بات فرما رہے ہیں غالب یہاں پہ، یہ کہہ رہے ہیں کہ شمع یہاں کسی وقتی سہولت، عارضی سہارا یا عارضی روشنی کی علامت ہے۔ غالب کا پیغام دراصل اس شعر میں میرے خیال میں یہ ہے کہ وقتی چیزوں پر زیادہ تکیہ کرنے کے بجائے مستقل اور پائیدار ذرائع تلاش کرنے چاہیے، کیونکہ عارضی سہارا کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ اگرچہ پھینک دیا تم نے دور سے لیکن، اگرچہ پھینک دیا تم نے دور سے لیکن، اٹھائے کیوں کہ یہ رنجور خستہ تن تکیہ۔ واہ! رنجور غمزدہ یا بیمار کو کہتے ہیں، اور خستہ تن کہتے ہیں کمزور بدن کو۔ تن تو سمجھتے ہیں بدن، اور خستہ یعنی کمزور۔ دو ہی مشکل لفظ ہیں میرے خیال ہے اس میں، اور تو کوئی ایسی نہیں ہے۔ تشریح دیکھتے ہیں اس کی۔ اگرچہ پھینک دیا تم نے دور سے لیکن، اس شعر میں بھی غالب عاشق کی شدید کمزوری اور بیماری کے ساتھ ساتھ محبوب کی بے نیازی بھرا جو رویہ ہے اس کو بھی ایک نہایت دلکش انداز میں پیش کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ محبوب جو ہے براہ راست تکیہ عاشق کو دینے کے بجائے بے پرواہی سے دور پھینک دیتا ہے۔ عاشق کا جسم اتنا کمزور اور زخموں سے چور ہے کہ وہ اس تکیے کو خود بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اب اس منظر میں محبوب کا انداز محبت آمیز بھی ہو سکتا ہے اور اگنورنس، بے نیازی کا مظہر بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ بھائی لے لو اپنا سہارا لے لو، مجھے قریب آنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اپنا سہارا پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں تکیہ کا جو لفظ ہے اس شعر میں، وہ صرف آرام یا سہارا دینے کی علامت نہیں ہے، بلکہ محبوب کی جانب سے ملنے والی ایک معمولی سی مہربانی کا بھی استعارہ ہے، جو عاشق کے لیے ظاہر ہے کہ کسی قیمتی انعام سے تو کم نہیں ہے نا۔ تو یہاں محبوب عاشق کا تکیہ چھین نہیں رہا ہے بلکہ پھینک کر دے رہا ہے، اور عاشق کے لیے مشکل ہے کمزوری کی وجہ سے، واٹ ایور دا ریزن، کہ وہ خود اسے اٹھا لے۔ تو محبوب کے دیے ہوئے اشارے کو اپنانے کا بھی یہ ایک استعارہ ہے۔ اگرچہ پھینک دیا تم نے دور سے لیکن، اٹھائے کیونکہ یہ رنجور خستہ تن تکیہ۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ٹرانسپورٹ کا کوئی ذریعہ نہ ہو اور کوئی آپ سے کہے کہ آپ اتنی دور آ کے اتنے پیسے لے لو، تو یہ محاورتاً اس شعر کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے کہہ تو دیا ہے مجھے کہ یہ مدد میرے لیے تیار ہے، لیکن یہاں تک پہنچنے کی میرے اندر سکت ہی نہیں ہے۔ اگرچہ پھینک دیا تم نے دور سے لیکن، اٹھائے کیونکہ یہ رنجور خستہ تن تکیہ۔ اور نیکسٹ اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ غش آ گیا جو پس از قتل میرے قاتل کو، ہوئی ہے اس کو میری لاش بے کفن تکیہ۔ غش کہتے ہیں بے ہوشی کو۔ پس از قتل، قتل کے بعد، بے کفن تو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ، بغیر کفن کے۔ اب اس شعر میں غالب ایک بڑا انوویٹو قسم کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ جب میرے قاتل نے مجھے قتل کر دیا تو بعد میں اسے بڑا دکھ ہوا، شاید صدمے یا پچھتاوے یا کسی جذباتی کیفیت کے باعث اسے چکر آ گیا، غش آ گیا، اور اس حالت میں وہ نیچے گر گیا۔ اب چونکہ کوئی اور چیز تو نیچے تھی نہیں، تو میری لاش ہی پڑی تھی وہاں، تو میری بے کفن لاش اس کا تکیہ بن گئی۔ غش آ گیا جو پس از قتل، قتل کے بعد میرے قاتل کو، ہوئی ہے اس کو میری لاش بے کفن تکیہ۔ یہ تصویر محض ایک ظاہری واقعہ نہیں ہے بلکہ طنز، جذبات اور المیے کا بھی میرا خیال ہے ایک امتزاج ہے۔ اس میں عاشق کے قتل کے بعد کا منظر ایک طرح سے قاتل کی کمزوری، ندامت یا بے بسی کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی ایک بڑی زبردست حقیقت ہے کہ مقتول خود قاتل کے لیے سہارا بن گیا، یعنی ثابت یہ ہو رہا ہے کہ گویا محبت یا رشتے کا جو عکس ہے وہ موت کے بعد بھی باقی رہ رہا ہے۔ تو غالب یہاں انسانی فطرت کی کمزوری کے ساتھ ساتھ دشمنی کے بیچ کی باریک لکیر کو بھی بڑی خوبصورتی سے بیان کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں کہ جو بعد قتل میرا دشت میں مزار بنا، لگا کے بیٹھتے ہیں اس سے راہ زن تکیہ۔ جو بعد قتل، قتل کے بعد، دشت کہتے ہیں بیابان کو،
صحرا کو، جو بعد قتل میرا گیا کسی سنسان جگہ کو، جو بعد قتل میرا دشت میں مدار بنا. قتل کے بعد جب مجھے کسی سنسان جگہ پہ دفنا دیا گیا تو ظاہر سنسان جگہ پہ کون ہوتا ہے؟ رازن ہوتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں. تو وہ وہاں ریسٹ کرنے بیٹھتے ہیں، اسے ٹیک لگا کے غالب یہ فرما رہے ہیں اس مزار سے بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اب ذرا مزے کی بات اس کی تشریح میں دیکھتے ہیں. فرما رہے ہیں کہ جب مجھ کو قتل کر دیا گیا تو ویران صحرا میں میری قبر بنا دی گئی، لیکن المیہ یہ ہے کہ اس مزار کی حرمت قائم رکھنے کے بجائے صحرا میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو اس کے ساتھ ٹیک لگا کے پشت لگا کے آرام سے بیٹھتے ہیں اور راستے میں اسے آرام کی جگہ کے طور پہ لیتے ہیں. یہ منظر ایک طرف بے حسی اور ظلم کی انتہا کو ظاہر کرتا ہے کہ قاتل اور لوٹنے والے اس جگہ کو، جو کہ بیسیکلی تو عاشق کی موت کی نشانی ہے نا، وہ اسے اپنی راحت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اور دوسری طرف میرے خیال ہے اس میں طنز اور شکوے کا پہلو بھی ہے کہ وفا اور احترام کے بجائے آس پاس ماحول میں بے قدری اور بے ادبی کی فضا چھا گئی ہے. اس شعر کا ویسے ایک پہلو اور بھی نکلتا ہے، اور وہ یہ کہ چونکہ محبوب نے عاشق کو قتل کیا تو راہزن محبوب کی راہ تک رہے ہیں کہ وہ اپنے عاشق کی قبر پر ضرور آئے گا. یعنی ڈاکو بھی راستہ دیکھ رہے ہیں محبوب کا. تو ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قتل کے بعد میری قبر بیابان میں بنی اور اب ڈاکو اس پہ بیٹھ کر آرام کرتے ہیں، کیونکہ یادگار ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈی ویلیو ہوتی چلی جاتی ہے، لوگ اسے بھول جاتے ہیں. جیسے کسی ہیرو کا مجسمہ ہو، بعد میں نہیں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نشہ وشہ کرنے والے اس کے نیچے آس پاس چھپ چھپا کے بیٹھ جاتے ہیں سنسان جگہ پہ. اگر اینی ویز اگلا شعر دیکھتے ہیں. شب فراق میں یہ حال ہے اذیت کا کہ سانپ فرش ہے اور سانپ کا ہے من تکیہ. واہ، کہ سانپ فرش ہے اور سانپ کا ہے من تکیہ. یعنی یہ شعر فراق کی، جدائی کی جو شدت ہے نا اور کرب ہے، اس کی ایک نہایت ہولناک اور زبردست تصویر پیش کر رہا ہے. غالب نے محبوب کی جدائی کی رات کو ایکچولی یہاں پہ اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جیسے وہ، یعنی ان کے لیے یہ رات گزارنی اتنی مشکل ہے کہ جیسے وہ زمین پر لیٹنے کے بجائے کسی زہریلی جگہ، جیسے کسی مجسم سانپ پر ہی لیٹے ہوئے ہیں، اور سانپ کا جو من ہے، کہتے ہیں نا سانپ کا من کا، وہ ان کا تکیہ ہے. یعنی بہت ہی زہریلی سچویشنز کو خیال میں لا رہے ہیں غالب. امیجن کریں ذرا. یعنی شب فراق میں غالب کا حال اس قدر تکلیف دہ ہے کہ آرام و سکون کا کوئی سامان میسر نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں راحت دینی چاہیے وہی عذاب کا ذریعہ بن گئی ہیں. بستر جو عام طور پر نرمی اور راحت کی علامت ہے، یہاں زہر بھرے سانپ کی صورت اختیار کر گیا. یعنی اس پہ بھی چین نہیں آ رہا غالب کو. اس طرح وہ اس شعر میں یہ بھی تو فرما رہے ہیں کہ تکیے کو جو سانپ کا من کہہ رہے ہیں کہ تکیہ جو آرام کے لیے ہوتا ہے وہ بھی ایک سانپ کا من کا بن کر اذیت اور خطرے کی علامت بن گیا. اب یہ ساری چیزیں، یہ سارے استعارے، ساری مثالیں کیا ظاہر کرتے ہیں؟ محبوب کی جدائی کے کرب کو، تنہائی کے زہر کو اور روحانی اذیت کو ظاہر کرتے ہیں. میرے خیال میں غالب اس شعر میں سوائے اس کے کہ جدائی کی رات کی جو اذیت ہے اس کا ایک ایک لمحہ خوفناک اور اذیت سے پر ہے، یہ بات غالب اس شعر میں فرما رہے ہیں. بہرحال اگلا شعر دیکھتے ہیں کہ روا رکھو نہ رکھو تھا جو لفظ تکیہ کلام. روا رکھو نہ رکھو تھا جو لفظ تکیہ کلام، اب اس کو کہتے ہیں اہل سخن، سخن تکیہ. اب اس کو کہتے ہیں اہل سخن، سخن تکیہ. روا کہتے ہیں جس بات میں کوئی مذہبی، اخلاقی یا قانونی حرج نہ ہو، مطلب جائز ہو، روا. اور سخن ظاہر ہے بات چیت، گفتگو، مکالمہ وغیرہ کو کہتے ہیں سخن. جو لفظ بار بار بولا جائے، کوئی آدمی بولتا رہتا ہو، وہ اس کا تکیہ کلام کہلاتا ہے. اب شعراء اسی کو سخن تکیہ کہتے ہیں، یعنی جو بار بار کہا جائے. تو ہلکی پھلکا سا مزاح آپ یہاں کہہ سکتے ہیں. تو یہ شعر لفظ تکیہ کے ایک اور معنی، یعنی تکیہ کلام نہیں ہوتا کسی شخص کی دہرائی جانے والی مخصوص بات، تو اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے، تکیہ کلام کی طرف. غالب فرماتے ہیں کہ چاہے تم اسے روا رکھو یا نہ رکھو، وہ لفظ جو کبھی صرف تکیہ کلام کہلاتا تھا، یعنی محض ایک جملہ تھا، جیسے کوئی عادتاً بول دیتا ہے،
اب اہل سخن اسے بھی سخن تکیہ کہنے لگے۔ یہاں غالب اصل میں میرے خیال میں اشارہ یہ فرما رہے ہیں کہ زبان اور محاورات کے جو معنی ہیں اور استعمال ہے وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ تو جو چیز کبھی ایک کوئی اصطلاح ہوتی ہوگی، اب اسے کسی نئے مفہوم میں لوگ جان رہے ہیں۔ تو اس شعر میں میرے خیال میں ایک طرح سے زبان کے جو ارتقاء کے مراحل ہیں اور جو ان کی محاوراتی تبدیلی ہے اس کی غالب نے بڑی خوبصورتی سے نشاندہی کی ہے۔ جیسے کوئی ہر بات میں کہتا نہیں ہے میرا مطلب یہ ہے کہے اور دوست اسے تکیہ کلام کہہ دیں۔ تو بہرحال اگلا شعر دیکھتے ہیں جو کہ اس خوبصورت غزل کا مقطع بھی ہے۔ ہم اور تم فلک پیر جس کو کہتے ہیں، فقیر غالب مسکین کا ہے کون تکیہ۔ فلک پیر بوڑھا آسمان ویسے تو کہتے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ زمانہ قدیم کا استعارہ بھی ہے۔ فقیر غالب مسکین، ظاہر غالب نے خود کو عاجز، کمزور اور دنیا سے بے نیاز ذرا ظاہر کیا ہے۔ کون پرانے کو کہتے ہیں، کون تکیہ یعنی پرانا سہارا، تکیہ یہاں پہ سہارا سے مراد ہے، یعنی وہ بات یا وہ خیال جو مدتوں سے تسلی کا ذریعہ ہو دماغ میں کہ ہاں یہ ہو جائے گا۔ اینیویز غالب یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو تم اور ہم پرانا آسمان یا قدیم زمانہ کہتے ہیں وہ دراصل میرے جیسے عاجز اور مسکین شخص کا پرانا سہارا رہا ہے، یعنی ماضی کی بیس پہ ہی میں زندہ ہوں یا جی رہا ہوں، یعنی زمانے کی گردش اور اس کے نشیب و فراز میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، میں ہمیشہ سے ان کے سائے تلے زندگی گزارتا آیا ہوں۔ یہاں فلک پیر کو غالب نے ایک دوہرا استعارہ بھی دیا ہے، زمانے کی پرانی چالاکی اور سختی جو سب پہ آزمائی جا چکی ہو۔ غالب کا انداز یہ بتا رہا ہے میرا خیال ہے اس شعر میں کہ میں اس وقت اور حالات سے اتنا گزرا ہوں کہ پرانا آسمان یعنی فلک پیر میرے لیے اجنبی نہیں رہا، بلکہ یہ تو میرا پرانا تکیہ ہے، پرانا سہارا جس پر میں ہمیشہ اپنا سر رکھتا رہا ہوں۔ تو بہرحال غالب کے فرما یہی رہے اس شعر میں کہ وہ ان کے عادی ہو چکے ہیں اور انہیں تسلیم کر چکے ہیں، جیسے کوئی پرانے دوست یا تکیے کو اپنا حصہ سمجھ لیتا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ غزل آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری مختصر تشریح کرنے کی جو کاوش ہے وہ بھی پسندیدگی کا باعث ہوگی آپ کی۔ تو اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کیجئے۔ پسند آئی ہے غزل تو دوستوں میں شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ سے نوازیے۔ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔